آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو پچھلے 101 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک دن میں کر کے دکھا دیا کہ پوری امت کی کمبائن ملٹری، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور اکنامک ایفرٹس کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر کے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی لیڈرشپ کے تلے اکٹھا کر کے اس کو ایک ڈائریکشن میں لگا دیے کہ کسی طرح سے پوری امت اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو کرے غزہ میں، اور کسی طرح سے حماس کو ڈسارم کر کے وہاں سے باہر نکالیں اور فلسطینیوں کا سودا کریں۔ اتنا مرضی آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے باتیں کریں کہ ہمارا تو موقف وہی ہے جو پاکستانی عوام کا موقف ہے۔ پاکستانی عوام کا موقف بڑا کلیئر ہے۔ آپ کا موقف وہ ہے جو جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف یا ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ کسی طرح سے حماس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے اور فلسطینیوں کا سودا کیا جائے۔ دوسرا آپ یہ کارروائی ڈالتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو پشت پناہی حاصل ہے یو ایس کی یا پھر نیٹو الائز کی یا یورپین یونین کی۔ سر جتنی زیادہ اسرائیل کو سپورٹ مسلمانوں کی حاصل ہے اور کسی کی حاصل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا پریزنٹ کرنا تھا جو ریسرچ ٹیم سے ہمیں ملا ہے۔ ایجپٹ کی پہلے ذرا بات کر لیں تو $35 بلین کی گیس ڈیل ہے اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان میں، مطلب اسرائیل ایجپٹ کو 2040 تک یہ گیس سپلائی کرے گا اور یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ یو ای کی طرف آتے ہیں تو 2020 میں نارملائزیشن کی طرف گیا، مطلب ایبراہم اکارڈز میں شامل ہو گیا یو اے ای، اور $3.2 بلین کی ٹریڈ ہے 2024 میں، مطلب 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے بعد بھی یہ ٹریڈ مستقل جاری ہے۔ جارڈن کی طرف آتے ہیں تو $19.5 بلین کی گیس سپلائی ڈیل ہے اسرائیل کے ساتھ جارڈن کی۔ اس کے بعد ترکی کی طرف آتے ہیں تو $6.8 بلین کی ٹریڈ ہے 2023 میں، اور اس کے بعد بھی یہ ٹریڈ جاری رہا، مطلب کہ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے بعد بھی یہ اکنامک ریلیشن شپ قائم تھے ترکی اور اسرائیل کے درمیان میں، جو کہ ابھی بھی قائم ہے۔ پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم کریں کیا۔ سر اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو فلسطینیوں کو پھر بھی کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔